الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ خاص ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جس کو آپ محبت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر جادو ٹونا ہے، آسیب ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر موذی جانور ہیں گھر کے اندر تو ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ کار انداز یہ الگ الگ ہے، جس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو محبت کے لیے کیسے پڑھا جاتا ہے، جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے کیسے پڑھا جائے گا، آسیب ختم کرنے کے لیے کیسے پڑھا جائے گا، اور گھر میں اگر موذی جانور ہوں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیسے پڑھا جائے گا۔ یہ طریقہ کار میں الگ الگ بتاؤں گا، ذرا غور کیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اس اسم اعظم کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا ہوگا۔ دوستو، توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو مولا کریم اس نے جو پیچھے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 اوقات ایسے گنتی کروائے کہ جن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو فرض نماز پڑھنے کے بعد، دوسرا اذان کے بعد، تیسرا جب صبح کے ٹائم مرغا اذان دیتا ہے اس وقت، اور چوتھا نماز جمعہ کے جو درمیان 2 خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے، اور 5واں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو جو بھی دعا مانگو جائز دعا ہو مولا کریم قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے ویسے ہی بڑے فائدے ہوتے ہیں، جہاں پڑھا جائے وہاں نحوست نہیں ہوتی، جادو ٹونے ختم ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو رکھتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ اور اگلی شرط اس اسم اعظم کی یہ ہے کہ صدقہ اگرچہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، صدقہ لازمی اللہ کے راستے پہ کریں، لازمی اللہ کے راستے پہ کریں۔ ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، مسجد کے اوپر خرچ کر دیں، دین کی اشاعت کے ادارے جو مدارس ہیں ان پہ خرچ کر دیں۔ صدقہ لازمی کریں کہ دین کی اشاعت کے ادارے جو ہوتے ہیں، یہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور طلباء پڑھتے ہیں، یہاں یہ پڑھ کر آگے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہوتی ہے جو تیار ہو کر آگے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے تو انسان کے لیے بڑا ہی صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، ایک دنیا دار، ایک شہید اور ایک عالم دین۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ تم تینوں میں سے کون ہے جنت میں جو جانے کا پہلے حق رکھتا ہے؟ تو دنیا دار کہے گا مولا عالم دین، شہید بھی کہے گا مولا عالم دین، عالم دین عرض کرے گا مولا نہیں، جنت میں ہم سے پہلے جانے کا حق یہ دنیا دار رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، پر پھر بھی مولا کریم فرمائے گا کیوں؟ وہ عالم دین عرض کرے گا مولا میرے ہاں کوئی خرچ اخراجات نہیں تھے پڑھنے کے، بڑے مشکل حالات تھے، دھوپ میں بیٹھنا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے، بڑی تنگ دستیاں تھیں، لیکن اس دنیا دار نے مولا تیرے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ مال نکال کر تیرے راستے پہ خرچ کیا، اور میں اسی کے مال کی طاقت سے ہی پڑھا ہوں، اور پڑھ کر پھر آگے بیان کیے ہیں جہاں سے جناب علی مجاہد بھی پیدا ہوئے ہیں اور علماء بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا مولا سب سے پہلی تو جمع پونجی اسی کی تھی، لہٰذا یہی سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ مولا کریم فرمائے گا نہیں، تم ایسا کرو، عالم دین سے حکم ہوگا ایک ہاتھ میں دنیا دار کو پکڑ اور ایک ہاتھ میں شہید کو پکڑ، اور چڑھتا جا سیڑھیاں، جہاں تیرا مقام ہے تیرے ساتھ ہی دنیا دار بھی رہے گا اور شہید بھی رہے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہم یہاں اللہ کے راستے پہ خرچ کر جائیں گے نا، اسی سے جو علماء پیدا ہونے والے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ذریعہ سبب بنیں گے۔ اور اللہ کا گھر تیار ہو رہا ہے مسجد میں، اللہ کریم کے پاک محبوب کا فرمان مبارک ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ تو کوشش فرمائیں، اس درسگاہ مسجد کی درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ یہاں اگرچہ ہم تھوڑا سا خرچ کر جائیں گے، حقیقت بات ہے جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں اس کا ثواب دیکھیں گے، پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ زکوٰۃ کے لحاظ سے چونکہ شعبان المعظم لگ چکا ہے، مدارس کے اوپر زکوٰۃ بھی خرچ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یہ انشاءاللہ العزیز آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تو یہ شرائط تھی اس وظیفے کی جو میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ بولنا گوارا تک بھی نہیں کرتا وہی بندہ آپ کی محفل میں بیٹھنے کے لیے ترسے گا۔ اور وہ اسم اعظم، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت کے لیے آپ اس اسم اعظم کو پڑھنا چاہتے ہیں، محبت کے لیے، تو پھر اس اسم اعظم کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اس کی محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی محبت کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس شخص کا نام لیں، نام لے کر اس کے اعداد نکالیں، اعداد نکال کر پھر جناب علی ان اعداد کے مطابق اس اسم اعظم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہنا ہے۔ ایک دن لگاتار پڑھ کر دیکھیں، میں کہتا ہوں شام سے پہلے ہی آپ کو جناب علی اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ اگر اس اسم اعظم کو آپ جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس اسم اعظم کو چینی کے برتن پر لکھیں، چینی کے برتن پر لکھ کر اگر گھر کے اندر کوئی جادو ٹونے کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہیں، اس چینی کے برتن کے اندر سارا برتن میں اسم اعظم کو لکھتے رہنا، جب بالکل برتن کی میں کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے اس وقت پھر اس چینی کے برتن میں پانی ڈال کر ان بیماروں کو پلائیں جو گھر کے اندر ہیں۔ اگر چار دیواری کے اوپر آپ کیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جادو ٹونا ہی ختم ہو، تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس اسم اعظم کو 11 دن تک لگاتار روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ جب 11واں دن آ جائے نا تو 11000 مرتبہ ہو جائے گا،
پھر 11ویں دن 11,000 مرتبہ مکمل کر کے آخر میں 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو 4 دیواری میں پھونک دینا ہے۔ 4 دیواری کے یاد رکھیے گا کہ یہ پانی نیچے نہ گرے، 4 دیواری کے اوپر پھونک دیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادو ٹونا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی بیمار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے استعمال کرنے کا وہ طریقہ ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ اسم اعظم ہے یا قہارو، یا قہارو۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یا قہارو۔